بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اس میں 135 آیات اور 8 رکوع آتے ہیں، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں، پہلے کئی مرتبہ گزر چکا کہ ان کا پڑھنا ضروری ہے، اور ان کا معنی اللہ بہتر جانے، اللہ کا رسول جانے، یا اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ جنا دے وہ جانے۔ تو اس سے یہ استفاد ہوتا ہے، یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ اگر قرآن کریم کا ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب، اجر، کیفیات اور دل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے حروف مقطعات کا معنی تو کسی کو نہیں آتا، لیکن ان سے جو فیوز و برکات ہوتی ہیں وہ سب کو نصیب ہوتی ہیں۔ معنی قرآن کریم کے معنی آتے ہوں تو بہت نور علی نور ہے، معنی آنے چاہیے، سمجھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے، اور ارشادات باری کو سمجھ کر اپنی زندگی کا لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے۔ لیکن جن حضرات کو معنی نہ آتے ہوں وہ بھی فیوز و برکات سے خالی نہیں رہتے، تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن کریم اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ اپنی جان کو مشقت میں، مصیبت میں، تکلیف میں ڈال لیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن تو اس لیے نازل ہوا ہے کہ جن لوگوں کو خشیت نصیب ہو، خوف خدا رکھتے ہوں، اللہ کی عظمت کا احساس رکھتے ہوں، انہیں صحیح راستہ مل جائے، صحیح طریقے کی سمجھ آ جائے، اور دار عمل میں عمل کرنے کی صحیح طریقہ سمجھ آ جائے جو اللہ کو منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن بھر مشقت فرماتے، تبلیغ کی مختلف لوگوں کے پاس جاتے، اور حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جس قبیلے، جس قوم کے پاس جاتے اس کے سردار سے گفتگو فرماتے۔ تو اس سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ تکڑے لوگوں پر، اچھے لوگوں پر محنت کرنی چاہیے کہ جو لوگ قوم کے سردار ہوتے ہیں ان میں سے ایک کی اصلاح ہو جائے تو پوری قوم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لوگ سرداروں کے پیچھے چلتے ہیں، اور حضور کا
طریقہ پاک، طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ سرداروں کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں تبلیغ فرماتے۔ تو دن بھر کی مشقت، اعتراضات، بعض اوقات ایذا برداشت کرنا، تکلیفیں سہنا، دکھ سہنا، باتیں سننا، تو راتوں کو آپ قیام فرماتے اور اتنے طویل قیام فرماتے کہ نوافل میں قرآن کریم دہراتے رہتے، پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے کھڑے ہو کر۔ تو اللہ کریم نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ میرے حبیب، میں نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنی جان کو مصیبت میں ڈال دیں، یعنی مقصد یہ تھا کہ آپ آرام بھی کریں اور قرآن بھی پڑھیں۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل تبدیل فرما لیا، پہلی رات کو آرام فرماتے اور پھر سحری کو اٹھ کر تہجد میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب اس سے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا اور اسے بڑی بزرگی شمار کیا جاتا ہے کہ جی فلاں سورت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات کو اتنی دفعہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، اور اکثر سورہ تغابن پڑھی جاتی ہے۔ اب وہ کافی لمبی 2-4 رکوع کی سورت ہے، اچھی بڑی لمبی ہے، ایک پاؤں اٹھا کر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھو۔ حضور اکرم کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں پڑھتے تھے، حضور اکرم محبت سے کلام الہی کے عشق میں مبتلا ہو کر کلام الہی کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے اللہ کریم نے منع فرمایا کہ آپ اس میں توازن کریں، تلاوت بھی کریں، آرام بھی فرمائیں۔ تو حضور نے اپنا طریقہ کار تبدیل فرما لیا، پہلی رات کو آرام فرماتے اور پچھلی رات کو اٹھ کر نوافل بھی پڑھتے اور اس میں قرآن کریم بھی پڑھتے تھے۔ تو دنیا کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور راتوں کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر یا ویسے کھڑے ہو کر یا لکیر ڈال کر بیٹھ کر ساری رات قرآن پڑھنا اور مقصد دنیا ہو، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حدیث شریف میں بھی بعض صورتوں کے فضائل ارشاد فرمائے گئے کہ مصیبت کے لیے یہ صورت پڑھو یا روزگار کے لیے یہ پڑھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صورت اس کام کے لیے مختص کر دی جائے۔ قرآن پڑھا جائے گا رضائے الہی کے لیے، قرآن کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں پڑھا جائے گا۔ قرآن پڑھیں گے آپ رضائے الہی کے لیے، تو اس کی برکات میں سے یہ ہے کہ وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، مصیبت دور ہو جاتی ہے، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، روزگار میں رزق میں فراخی ہو جاتی ہے، یہ اس کی برکات ہیں۔ لیکن رزق کے لیے یا محض بیماری کے لیے یا کسی دنیاوی کام کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے۔ قرآن پڑھا جائے گا رضائے الہی کے لیے، قرآن پڑھا جائے گا قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن پڑھا جائے گا قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے۔ تو جب وہ صورت جو حدیث میں حضور نے بیان فرمائی ہے آپ پڑھیں گے رضائے الہی کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تو اس کا اضافی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مصیبت دور ہو جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، رزق میں فراخی ہو جائے گی۔ محض اس غرض سے قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ اور جو لوگ وظیفے ہی صرف دنیاوی اغراض کے لیے کرتے ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اللہ کی کلام، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر جب بھی ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیاوی غرض سے تلاوت نہیں فرماتے تھے، محض اللہ کی رضا کے لیے فرماتے تھے۔ تو اس پر بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیے، آرام بھی کیجئے، تلاوت بھی کیجئے۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے، سمجھنے کے لیے پڑھا جائے اور سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔
اب اس عمل اور اس سمجھ اور اس تلاوت کے زائد فائدے یہ ہیں کہ یہ دنیاوی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے، دنیا کی آسانیاں عطا فرماتا ہے، صحت کی آسانیاں عطا فرماتا ہے، یہ اس کے فوائد ہیں۔ فرمایا قرآن کا مقصد نزول یہ ہے تذکرۃ لمن یخشیٰ، صرف قرآن کا ایک ہی مقصد ہے نزول قرآن، اور وہ مقصد ہے کہ جسے بھی یہ خیال آئے، جسے اب اللہ کا خیال ہی نہیں وہ کیا سمجھے گا، لیکن جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ اس کائنات کا کوئی مالک بھی ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی رضا کے لیے میں کیا کروں کہ وہ مجھ سے خوش ہو، راضی ہو، نصیحت تو وہی حاصل کرے گا۔ قرآن تو کائنات کے لیے، ساری مخلوق کے لیے عام ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جس کے دل میں خشیت آئے گی، جس کے دل میں اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا شوق آئے گا۔ تو اللہ تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ اللہ بتاتا ہے کہ قرآن کا مقصد وحید یہ ہے، نزول قرآن کا صرف ایک مقصد ہے کہ جو چاہتا ہو، جسے طلب ہو، اسے اللہ کی راہ نصیب ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے اٹھائے جانے میں کم و بیش 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ 5 صدیاں عہد فترت کہلاتے ہیں، جن میں کوئی رہنمائی کرنے والا بندہ نہیں تھا۔ صحیح رہنمائی کرنے والا مولوی بھی تھے، پیر بھی بنے ہوئے تھے، درویش فقیر بھی لوگ بنے ہوئے تھے، لیکن سب گمراہ تھے، اور جو حق کو تلاش کرتے تھے انہیں حق نہیں ملتا تھا۔ مکہ مکرمہ کا ایک شخص زید بن عمر بن نفیل ہوا ہے، اس نے جہاں تک وہ چل پھر سکا، یا جہاں تک عربوں کی تجارتی قافلے آتے جاتے تھے، وہ سارے ممالک میں گیا حق کی تلاش میں۔ وہ عیسائیوں کے راہبوں کے پاس بھی گیا، یہودیوں کے علماء کے پاس بھی گیا، لیکن جو چوٹی کے راہب یا علماء تھے انہوں نے اسے بتایا کہ ہمارے پاس حق نہیں ہے، جو ہمیں ملا ہے ہم اس پر بیٹھے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی حق نہیں۔ تو پھر حق کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا، انہوں نے بتایا کہ اب حق نبی آخر زمان مبعوث ہوں گے، اور وہ تمہارے ہی شہر میں مکہ مکرمہ میں ہی مبعوث ہوں گے، ان کا انتظار کر۔ وہ پھر مکہ میں مقیم ہو گیا، گھر پہ آ گیا، تو اس کے بہت سے اشعار بھی ہیں، بہت ادبی آدمی تھا، تو وہ کہا کرتا تھا کہ اس کے کچھ شعر ہیں کہ اربم واحدن ام الف ربن، اربن واحدن ام الف ربن، پروردگار پالن ہار پیدا کرنے والا کوئی ایک ہو سکتا ہے، ہزاروں نہیں۔ اگر پیدا کرنے والے، روزی دینے والے ہزاروں ہوتے تو مخلوق کو آپس میں بانٹ لیتے، کوئی کسی کا مالک بن جاتا، کوئی کسی کا، اور یوں مخلوق مختلف کی ہو جاتی اور لڑائیاں ہوتی اور ایک دوسرے سے بڑھ، یہ نہیں ہو سکتا۔ کائنات کا مالک کوئی ایک ہے، اور وہی سب کا پالنہار ہے، وہی سب کا رب ہے۔ الدین اذا تقسمت الامور، یہ کوئی مذہب ہے کہ آپ کام بانٹ دیں، یہ جو ہے جی یہ درد ٹھیک کرتا ہے، یہ جو ہے یہاں جاؤ تو یہ روزی زیادہ ہو جاتی ہے، یہاں جاؤ تو اولاد ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا آج کل بھی لوگوں نے مزار بھی بانٹے ہوئے ہیں کہ اس خانقاہ پہ سلام کرو تو ٹانگ کا درد ٹھیک ہو جائے، اس سلام پہ کرو تو پیٹ کا درد ٹھیک، فلاں خانقاہ پہ جاؤ تو اولاد مل جاتی ہے، فلاں بزرگ کی مزار پہ جاؤ۔ وہ کہتا تھا یہ دین نہیں ہے، جب کام بانٹ دیے جائیں اور ہر کوئی مختلف کام کرنے والا بنا لیا جائے، یہ دین نہیں ہے۔ الدین اذا تقسمت الامور، جب کام بانٹ دیے گئے تو دین کہاں رہا؟ اربم واحدن ام الف ربن، الدین اذا تقسمت الامور، رب ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتے، اور یہ دین نہیں ہے جس میں کام بانٹ دیے جائیں۔ کس کس کی عبادت کرو گے؟
جس طرح روزی کے لیے مختلف دروازوں پہ نہیں جایا جا سکتا، اسی طرح باقی امور کے لیے کس کس کے دروازے پہ جاؤ۔ ترکت اللات والعزی جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر، میں لات اور عزیٰ سب کو چھوڑتا ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ترکت اللات والعزی جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر، جو صاحب بصیرت ہوگا ہر بندہ ایسا ہی کرے گا۔ جو عقل کے اندھے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، جسے اللہ کریم بصیرت دے گا وہ ایسا ہی کرے گا جیسا میں نے کیا۔ اور پھر وہ ہاتھ پہ تھوڑی سی مٹی رکھتا، اس پہ پیشانی رکھ دیتا اور کہتا کہ اللہ میں جانتا ہوں تو ہے، لیکن نہیں جانتا تو کیسا ہے، مجھے نہیں پتا تیری عبادت کا طریقہ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ تو کس بات میں راضی ہے کس میں ناراض ہے۔ اس پہ پیشانی رکھ دیتا اور کہتا ہے یا اللہ میری طرف سے یہی قبول فرما، اسی کو میری عبادت سمجھ، چونکہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا سے گزر چکا تھا، تو اس وقت عہد فطرت میں اسلام یہی تھا کہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھے، توحید باری پہ قائم ہو، وہ مسلمان ہے۔ حضور کی بعثت سے تفصیل اسلام کی آئی، اور پھر جو حضور نے فرمایا اس کو ماننا اسلام ٹھہرا۔ اسی لیے حضور کے بزرگ والدین حضرت عبد المطلب یہ سب مسلمان تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج پا گیا نا کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں تھے، کل نور نامے میں نظمیں لکھ دی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے جب ابرا کے لشکریوں نے اونٹ پکڑ لیے تو آپ مکہ مکرمہ، ابرا نے جب حملے کا ارادہ کیا تو مکہ مکرمہ خالی کر کے لوگ پہاڑوں پر چلے گئے۔ آپ رئیس تھے مکہ مکرمہ کے، آپ ابرا کے پاس تشریف لے گئے تو اس کے خدام نے بتایا کہ جی مکہ مکرمہ کا رئیس آیا ہے، تو اس نے کہا بلاؤ پیش کرو۔ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا، جب آپ تشریف لے گئے تو اس نے پوچھا کس غرض سے آئے ہیں، تو فرمایا میرے اونٹ تھے تو آپ کے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں، تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ مجھے میرے اونٹ واپس دلا دیے جائیں۔ تو اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، میں تو بڑا حیران ہوا ہوں آپ کی بات سن کر، میں آیا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے اسے گرا دیا جائے، اور میں نے اسی طرح کا ایک مکان بنایا ہے یمن میں، تو لوگ اس کا طواف کریں۔ تو آپ وہ بات ہی نہیں کر رہے، تو آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ نے اونٹوں کا مالک مجھے بنایا ہے، میری ملکیت اونٹ ہیں، تو میں تمہارا مقابلہ تو کر نہیں سکتا، تمہارے پاس بہت بھاری لشکر ہے اور ہمارے پاس فوج بھی نہیں ہے، اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، افرادی قوت بھی نہیں ہے، تو ہم نے تو شہر خالی کر دیا ہے، ہم آپ سے نہیں لڑیں گے۔ اس لیے نہیں لڑیں گے کہ اونٹ تو اللہ نے مجھے دی، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں تک کی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے دے دیں۔ یہ جو گھر ہے اس کا بھی ایک مالک ہے، ہم تو نہیں لڑ سکتے لیکن وہ تم سے مقابلہ کر لے گا، وہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ اس وقت تو یہی اسلام تھا نا، توحید باری پہ قائم ہونا۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد گرامی کو مکہ مکرمہ کی کسی عورت نے دعوت دی، آپ نے فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ناجائز کام نہیں کر سکتا۔ یہی دلیل ہے ان کے مسلمان ہونے کی۔ تو فرمایا جب پھر نزول قرآن ہوا تو پھر جو حضور نے عقیدہ بتایا وہ عقیدہ اسلام ٹھہرا، جو حضور نے عمل بتایا وہ عمل اسلام ٹھہرا۔ آپ کی بعثت سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ سو فرمایا قرآن کا مقصد الا لمن یخشی، الا تذکرۃ لمن یخشی،
قرآن کے نزول کا ایک ہی صرف ایک مطلب ہے کہ جسے طلب ہو وہ اللہ کی راہ پالے۔ اللہ کیسا ہے، اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، قرآن سے یہ جان لے۔ اللہ کس بات پہ خوش ہے، قرآن سے یہ سمجھ لے۔ اللہ کس بات پہ ناراض ہے، قرآن سے یہ سمجھ لے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عالی سے سمجھ لے، چونکہ قرآن سمجھانا فرائض نبوت میں سے ہے۔ از خود قرآن کو جب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن سمجھانا بھی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کا منصب عالی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ جو نازل ہوا اس کا مفہوم کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن اس کا نازل کردہ ہے، اس ہستی نے نازل فرمایا ہے جس نے ان سب زمینوں اور آسمانوں کی بلندیوں کو تخلیق فرمایا۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں تو ایک بات رواج پا گئی ہے کہ کوئی شعر کہتا ہے تو کہتے ہیں یہ اس شعر کا خالق ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ کتاب اس کتاب کا۔ یہ ہمارے ادیبوں میں بڑا خالق کہلوانے کا بڑا شوق ہے۔ خالق نے تو زمینوں آسمانوں کو عدم سے کچھ بھی نہیں تھا تو پیدا کر دیے۔ شاعر شعر کہتا ہے تو زبان اور الفاظ پہلے موجود ہیں، وہ تو موجود لفظوں کو ترتیب دیتا ہے، خالق کیسے ہو؟ کوئی کتاب لکھتا ہے تو کسی علم پہ لکھے، وہ علوم و فنون اس سے پہلے موجود ہیں، وہ ان کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، ان کو ترتیب دینے والا ہے۔ ایک اچھی ترتیب دے لی، اچھی بات ہے، لیکن خالق نہیں، خالق اللہ ہی کو سزاوار ہے، اس لیے کہ کچھ نہیں تھا، اس میں سے اس نے یہ زمینیں، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سیارے، پھر یہ آسمان، پھر آسمانی مخلوق، عرش اولا، سب کچھ اس نے عدم میں سے وجود عطا فرمایا، کچھ نہیں تھا اس نے پیدا کر دیا۔ تو قرآن بھی اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے۔ یہاں سے یہ اصول بھی سمجھ میں آ گیا کہ کوئی جس چیز کو بنانے والا ہوتا ہے، کسی نے ریڈیو بنایا، کسی نے ٹیلی ویژن بنایا، کسی نے یہ گھڑی بنا دی، کسی نے یہ اینک بنا دی، کسی نے یہ لاؤڈ سپیکر کا سسٹم اور مائک بنا دیے، تو وہ بنانے والا اس کے استعمال کا ایک طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اگر وہ طریقہ چھوڑ دیا جائے تو استعمال صحیح نہیں رہتا، چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ اس کائنات کا بنانے والا جو ہے اس نے یہ قرآن اس کے استعمال کا سلیقہ بتایا ہے کہ اس کائنات کو استعمال کس طرح کرنا ہے، اس میں رہنا کس طرح ہے، کس طرح یہ تمہارا فائدہ کرے گی، کس طرح تمہیں اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس طریقے کو چھوڑ دو گے تو یہ تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ سو فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ تو اس کا نازل کردہ ہے جس نے ان زمینوں کو بھی اور آسمانوں کی بلندیوں کو بھی تخلیق فرمایا، اور جس نے چاند، سورج، ستارے، سیارے سب کچھ عدم میں سے پیدا فرما کے موجود کر دیا۔ الرحمن، وہ بے پناہ مہربان، وہ بے پناہ مہربان ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ذرے ذرے کو پیدا کر رہی ہے، پال رہی ہے، اس میں طرح طرح کی خصوصیات پیدا کر رہی ہے۔ علی العرش استویٰ، اور وہ عرش پر قائم ہے۔ اس میں بھی بڑی لمبی بحثیں ہوئیں، اور بعض نے کہا کہ اللہ کریم عرش پر کرسی ہے اور کرسی پر تشریف فرما ہے، لیکن علماء حق کا اور اکثریت کا اتفاق اس بات پر ہے کہ اللہ نے عرش کو نیچے کی ساری کائنات کا
مرجع بنا دیا، مرکز بنا دیا۔ اسی لیے دعا میں ہاتھ بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ مرجع جو ہے، مرکز جو ہے وہ عرش اولا پر ہے۔ اگر اللہ کو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کریم کرسی پر بیٹھے ہیں، تو ایک سمت تو معلوم ہو گئی نا کہ جو کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، تو جو سمت کرسی سے مس کر رہی ہے وہ تو معلوم ہو گئی، اور جس کی سمت معلوم ہو وہ مخلوق ہوتی ہے۔ خالق حدوں میں نہیں آتا، محدود نہیں ہوتا۔ ایک حد تو معلوم ہو گئی نا، جو کرسی پر اگر تشریف فرمایا تو جو حصہ کرسی پر بیٹھے اس کی حد تو معلوم ہو گئی کہ کرسی تک ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے کائنات کے امور کا مرکز اور مرجع، جسے آپ جدید زبان میں سیکریٹریٹ کہہ لیں، مرکزی دفتر، سیکریٹریٹ عرش اولا پر قائم کر دیا۔ اللہ تو ہر ذرے کے ساتھ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ کائنات اسے سما نہیں سکتی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ خالق ہے، حدیں مخلوق کی ہوتی ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ اللہ کریم عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو عرش پر بیٹھے ہیں اور ان کا علم ہر چیز کے ساتھ ہے، ان کی ذات ہر ذرے کے ساتھ موجود ہے۔ علم بھی اور اللہ کی ذات ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحے موجود ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے عرش اولا کو اس ساری کائنات کا مرکزی دفتر بنا دیا۔ ہر چیز ادھر رجوع کرتی ہے، اعمال نامے ادھر اٹھائے جاتے ہیں، روزی وہاں سے تقسیم کی جاتی ہے، فیصلے وہاں سے آ کر کائنات پہ لاگو ہوتے ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، سب کچھ اسی کا ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یا تحت الثری، انتہائی گہرائی میں زمین کی انتہائی نیچے ہے، جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اس کے ساتھ بڑا خوبصورت واقعہ متعلق ہے اسی نزول کے، اسی سورت کے ان پہلی آیات کی نزول کے ساتھ، کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بڑے خفا سے نکلے، گلی میں جا رہے تھے، تو آگے سے کسی صحابی کا ان سے رابطہ ہو گیا، دیکھا انہوں نے، بڑے غصے میں آ رہے ہیں، تلوار باندھی ہوئی ہے کمر سے۔ تو انہوں نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، بڑے غصے میں لگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے، یار میں تھک گیا ہوں، سارے شہر میں شور ہے اور فساد بپا ہے اور جگہ جگہ تماشے لگے ہوئے ہیں، باپ دادا کا مذہب تھا، اچھا بھلا ہمارا شہر تھا، ارد گرد کی دنیا ساری یہاں جمع ہوتی تھی اور ایک ہی طرح کے سارے عبادت کرتے تھے، تو اب یہ نیا شور پیدا ہو گیا اور تماشا بن گیا، تو ایک بندہ ہے جو یہ سارا کر رہا ہے، آج میں طے کر کے نکلا ہوں کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے اور یہ قصہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے ہو، اور تمہیں اپنے گھر کی خبر نہیں، تمہاری تو بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، رسول اللہ کو تلاش کرنے پھر جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، یہ تو مرض تمہارے گھر پہنچ گیا ہے۔ انہیں بڑا غصہ آیا کہ کمال ہے، تو بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو دروازہ تو بند تھا، تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی جو قرآن نازل ہوتا تھا وہی لکھ لی جاتی تھی،
کم و بیش 17 کے قریب ایسے خوشبخت حضرات ہیں جو کاتبان وحی مختلف اوقات میں رہے ہیں، جن میں 7-8 زیادہ مشہور ہیں، جنہوں نے وحی کی کتاب، جیسے کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ لکھ لی جاتی تھی، اور پھر حضور بتاتے تھے کہ اسے کس صورت میں کہاں رکھنا ہے۔ تو قرآن سارا حضور کے سامنے لکھا بھی گیا، اور ہر آیت کو اس کی جگہ پر متعین بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو یہاں رکھنا ہے، اس کو یہاں رکھنا ہے، یہاں رکھنا ہے۔ یہ جو شور اٹھتا ہے نا کہ قرآن عہد عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مرتب فرمایا، یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن سارا حضور کے زمانے میں مرتب ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ زمین پر زبان ایک ہی بولی جاتی ہے اور لہجے میں اختلاف آ جاتا ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ ہر 3 میل کے بعد آپ کو لہجہ مختلف ملے گا۔ یہاں سارے لوگ پنجابی بولتے ہیں نا، تو آپ ایک گاؤں میں پنجابی میں اور ہوگا، اگلے گاؤں میں زیر زبر کا پیش کا فرق ہوگا۔ آپ 2-3 میل آگے جائیں وہی پنجابی ہوگی، لیکن زیر زبر پیش کا فرق آ جائے گا، لہجے میں فرق آ جاتا ہے، الفاظ وہی ہوتے ہیں، ادائیگی کا طرز بدل جاتا ہے، کوئی زیر پڑتا ہے، کوئی زبر دیتا ہے۔ تو عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں اجازت تھی کہ ہر آدمی اپنے لہجے میں قرآن پڑھے اور لکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو لہجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جو مدینہ منورہ میں ہے وہ اختیار کیا جائے، باقی سارے لہجے ترک کر دیے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کرام کی کمیٹی بنا کر اب جو لہجہ ہمارے پاس یہ جو زیر زبر ہیں، یہ وہ لہجہ ہے جو محمد الرسول اللہ خود اختیار فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باقی سارے لہجے ختم کر دیے گئے، اور چونکہ قرآن اب دنیا پہ پھیل رہا تھا تو پھر فرمایا یہ تو مصیبت بن جائے گی، اردو والے اپنے لہجے میں پڑھیں، فارسی والے اپنے میں پڑھیں، پشتو والے اپنے میں پڑھیں، انگریزی والوں کا لہجہ مختلف ہوگا، لہذا سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لہجے پہ متفق کیا جائے۔ تو عثمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس ایک لہجے پہ اتفاق کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے حضرت خباب کو اندر چھپا دیا اور دروازہ کھولا، تو وہ غصے میں لال بھبوکا ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم کچھ پڑھ رہے تھے؟ میں نے خود سنا ہے۔ انہوں نے عذر معذرت کی، انہوں نے کہا میں دروازے پہ کھڑا سن رہا تھا، یار تم کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بتاؤ۔ تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ عمر بھائی آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ نجس ہیں، اور یہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے تھے، اسے پاک آدمی پڑھ سکتا ہے۔ وہ بڑے بگڑ گئے، ناراض ہوئے، بہنوئی پر جھپٹے، بہن درمیان میں آئی، انہیں دھکا لگا، ان کا سر کسی چیز سے ٹکرایا، پھٹ گیا، خون بہنے لگا، بہنوئی کو مارنے کو لپکے۔ تو انہوں نے کہا بھئی ہماری بات سن لو، ایک تاریخ لکھی ہے، علامہ بازل ہوئے ہیں شیعہ علماء میں سے، ایران کے تھے علامہ بازل ایرانی، ان کی کتاب ہے حملہ حیدری۔ اب وہ نایاب ہے، بعد میں اس میں تبدیلیاں کر دی گئیں، اصل نسخہ نایاب کر دیا گیا کیونکہ اس نے بہت سی حقیقتیں لکھ دی تھیں۔ وہ حقائق بعد میں تبدیل کر کے ویسے ہی شعر بنا کے اس میں ملا دیے گئے، جیسے مثنوی مولانا روم میں ویسے ہی شعر بنا کر بہت سے ملا دیے گئے جو مولانا کے نہیں ہیں، بعد والوں نے گھر کے درمیان میں ڈال دیے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ہوا، لیکن ایک اصلی نسخہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تھا، اور وہ اب ہماری لائبریری میں بحمداللہ موجود ہے۔ اس واقعہ کو نقل کرتی ہوئے علامہ بازل بھی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا گر شاد باشی ور ملول نمود دین محمد قبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہن اور بہنوئی نے کہا کہ آپ اس بات پہ خوش ہوں یا ناراض ہوں، گر شاد باشی ور ملول، تو آپ کو بات پسند آئے یا نہ آئے، نمود دین محمد قبول، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔
گربہ کشی سر براریں پیش، ولے باز نہ گردے مزدین خیش۔ اگر آپ ہمارے قتل پہ تیار ہیں تو ہمارے سر حاضر ہیں، کاٹ لیجئے، لیکن ہم اپنے دین سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ یہ امید نہ رکھیں کہ ہم دین سے پھر جائیں گے۔ آپ اگر ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سر حاضر ہیں، کاٹ لیجئے۔ کچھ بین کا پھٹا ہوا سر دیکھا، کچھ یہ حقیقت سنی تو ششدر سے ہو گئے اور کہنے لگے یار مجھے وہ بات تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، وہ چیز تو دکھاؤ۔ تو ان کے پاس کوئی چند صفحے تھے، وہ انہوں نے بہن نے کہا کہ آپ غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ غسل کرنے لگے تو حضرت خباب بن ارت بھی اندر سے نکل آئے، اور جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے کہا عمر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے سنا ہے کہ ابو الحکم بن ہشام یا عمر ابن الخطاب، یا اللہ ان دو میں سے ایک کو اسلام کی طاقت بنا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ ابو الحکم بن ہشام ابو جہل تھا، اسے یا عمر بن الخطاب کو دو میں سے ایک کو اسلام کی قوت بنا دے، حضور دعا فرما رہے تھے تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ آیات پڑھی، غسل کر کے آئے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھائیں، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ تو ششدر رہ گئے، کہنے لگے بہت خوبصورت کلام ہے، بہت پرتاثیر کلام ہے، اور بات تو یہاں ختم ہو گئی بھائی سارے زمینوں آسمان عرش و فرش بنائے بھی اس نے، اور اسی کے قبضے قدرت میں ہے، مالک بھی وہی ہے، عرش کا مالک بھی وہی ہے، زمینوں کا آسمانوں کا جو کچھ ان میں ہے، جو تحت و سرا سب کا مالک ہوئے، تو پیچھے کون رہ گیا جس کو ہم پوجیں؟ کائنات میں کوئی دوسرا کسی ذرے کا مالک ہی نہیں رہا، تو اس کے دروازے پہ ہم سر جھکانے کیوں جائیں؟ چنانچہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور جا کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام لے آئے، کہ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بھی ان آیات سے یہ واقعہ بھی متعلق ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ آپ بات کریں وہ جانتا ہے، آپ پوشیدہ رکھیں وہ اسے بھی جانتا ہے، آپ کے دماغ میں سوچ آئے یا آپ کے دل میں خیال آئے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ وہ ان خیالات سے بھی واقف ہے جن سے ابھی آپ نے ابھی وہ سوچا بھی نہیں، کبھی وقت آئے گا تو آپ ویسا سوچیں گے، وہ اسے بھی جانتا ہے۔ آپ نے کہا وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے، آپ نے دل میں سوچا وہ جانتا ہے، آپ کے دماغ نے سوچا وہ جانتا ہے، آپ نے ابھی سوچا، آپ کو خبر ہی نہیں کہ میں یہ بھی سوچوں گا، وہ اسے بھی جانتا ہے۔ آپ کو تو خیال آئے گا تو آپ جانیں گے، وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اس کا علم حضوری ہے، اس کے علم میں ماضی مستقبل نہیں، گاگے بھی نہیں، تھے بھی نہیں، ہر چیز اس کے حضور دست بستہ ہے، سارے علوم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس کا علم حضوری ہے، وہ ہر شے کو ہر وقت جانتا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اگر تم کھلی بات کرو یا چھپا کر کرو یا اخفا، بہت ہی دل کی گہرائی میں چھپا، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس کے علاوہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اس کائنات میں کسی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، نہ خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ جاننے والا ہے۔ یہ اس کی ذات ہے کہ ہر لمحے
ساری کائنات کا خالق بھی وہی ہے، ہر لمحہ اسے جانتا بھی ہے، اسے چلا بھی وہ رہا ہے، اسے سنبھالا بھی اس نے ہوا ہے، جسے مٹا دیتا ہے مٹ جاتا ہے، جسے باقی رکھتا ہے باقی رہتا ہے، جسے پیدا کر دیتا ہے ہو جاتا ہے۔ ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس سے امیدیں وابستہ کی جائے، اسے اپنا رازق یا مشکل کشا سمجھا جائے۔ لہ الاسماء الحسنی، ہر خوبصورت نام اسی کا ہے، یعنی ہر چیز کی جہاں کمال ہوتی ہے نا، تمام خوبیوں کی انتہائی کمال پہ جو نام بنتا ہے وہ نام اس کا ہے۔ کسی حوالے سے آپ آئیں، علم کے راستے سے آئیں، ادب کے راستے سے آئیں، طب کے راستے سے آئیں، کسی شعبے سے تاریخ کے راستے سے آئیں، سائنس کے راستے، کسی شعبے سے آئیں تو جو انتہا پر سب سے اوپر نام آئے گا وہ اس کا ہے۔ سارے خوبصورت نام اس کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، حدیث موسیٰ، فرمایا پھر اگر عجائبات قدرت دیکھنے ہوں تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات سنائیں۔ ایک ایک واقعہ اس کی عظمت کا کس طرح شاہکار ہے، اور ایسے واقعات سے جہان بھرے پڑے ہیں۔ ایک ہی واقعہ دیکھ لیں کہ ایک شخص دنیا پہ انتہائی دولت مند، انتہائی طاقتور، بہت بڑی فوج، بہت بڑا لشکر، بہت بڑا فاتح اور بہت بڑی سلطنت کا اکیلا مالک اور شہنشاہ، اتنا بگڑا ہوا کہ خود کو خدا کہتا تھا، مخلوق سے سجدے کرواتا تھا کہ تم میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، میرے سامنے پیشانی زمین پہ رکھو۔ جابر و ظالم اس قدر کہ اس نے ایجاد کیا تھا کہ تانبے کی ایک گائے بنوائی تھی کہ جو سجدہ نہیں کرے گا اسے اس گائے کے پیٹ میں بند کر دو اور اسے آگ پہ رکھ دو۔ فرعون ذل اوتاد، میخوں والا فرعون کہتا ہے قرآن، وہ بندے کو دیوار کے ساتھ کھڑا لٹکا کر ہاتھوں پاؤں میں اور ٹانگوں میں میخیں گاڑ دیتا تھا اور بندہ لٹکتا رہتا تھا اور تڑپ تڑپ کر مرتا رہتا تھا۔ یعنی طرح طرح کی ایذائیں تکلیف میں بہت جابر، بہت ظالم۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، جن کی پوری قوم اس کی غلام بنی ہوئی تھی اور جبر اور ظلم سہ رہی تھی، بلا اجرت اسرائیلیوں سے کام، بنی اسرائیل سے کام کرایا کرتے تھے، اور سارا دن، اور جو ذرا سستی کرتا اسے کوڑے مارے جاتے۔ ان میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر وہی موسیٰ، اس نے جب نجومی نے اسے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہارا سارا نظام تل پٹ کر دے گا اور حکومت الٹ جائے گی اور تم تباہ ہو جاؤ گے، تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ تو لاکھوں بچے، ہزاروں بچے اس نے قتل کرا دیے، جو پیدا ہوتا تھا بنی اسرائیل کے ہاں قتل کر۔ پھر انہوں نے، قبطیوں نے ہی کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے کام کون کرے گا، یہ تو بچے سارے قتل ہو رہے ہیں، بڑے بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا ان کی بچیوں کو، ایک سال سارے بچے قتل ہوتے رہے، دوسرے سال اس نے کہا بچیوں کو چھوڑ دو اور بچوں کو قتل کرو۔ پھر بعد میں کہا ایک سال چھوڑ دو قتل کرنا، ایک سال قتل کیا کرو۔ لیکن جب وہ بچے قتل کرتے تھے تب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ ایسا قادر ہے کہ موسیٰ کو لے کر اس کے گھر میں جا چھوڑا کہ جس کی خاطر تو بچوں کو قتل کر رہا ہے اس کو تو پال۔ وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے فرعون سے موسیٰ کی پرورش کرائی۔ تو فرمایا کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا؟ موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی، وہ بات پہنچی۔ پھر اللہ کریم نے وہ بات وہاں سے شروع کی جہاں وہ مبعوث ہوئے تھے۔ فرعون نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا، وہ مصر سے نکل گئے، یہ الگ واقعہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی،
مدین میں پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا اور کچھ عرصہ رہنے کا ان سے وعدہ کیا، 8 سال یا 10 سال. جب وہ مدت پوری ہوئی تو آپ بچوں کو لے کر، ایک خادم بھی ساتھ تھا، واپس مصر کے لیے روانہ ہوئے. تو وہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ راستے میں وہ نبوت عطا ہوئی. تو ایک محاورہ بھی بنا ہوا ہے کہ آگ لینے گئے تھے، پیغمبری لے کر آئے. اذ رأى نارا فقال لآلهم اكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. جب شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر مصر کو روانہ ہوئے، اہلیہ ساتھ تھی، بچے تھے، ایک خادم ساتھ تھا. کوہ طور کی ایک وادی میں پہنچے تو رات ہو گئی، اندھیرا ہونے لگا، موسم سرد تھا. تو آپ نے ایک جگہ روشنی دیکھی اور آپ نے سمجھا کہ وہاں شاید آگ جل رہی ہے. تو آگ ہے اگر تو وہاں کوئی جلانے والا بھی ہوگا، کوئی بندے بھی ہوں گے. تو اپنے بچوں سے اور اہلیہ سے فرمایا، غلام سے، قال لأہلہم اکثوا، اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہرے. انی آنست نارا، میں آپ کے لیے، وہاں روشنی ہے، آگ ہوگی، وہاں سے آگ لے آتا ہوں تاکہ یہاں آگ جلا لیں، آگ تاپیں، سردی ہے، اور رات بسر کریں. نیز او اجد علی النار ہدی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے آگ جلائی ہوئی ہے وہ ہماری رہنمائی بھی کر سکیں اور ہمیں بتائیں کہ قریب ترین راستہ یا مختصر راستہ یہاں سے مصر کو کون سا جاتا ہے. ان سے راستے کا بھی پتہ لیتا ہوں اور آپ کے لیے آگ بھی لے کے آتا ہوں. آپ جب چل پڑے روشنی کی طرف، جب قریب گئے، فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، جب قریب پہنچے تو آواز دی گئی، یا موسیٰ. اب یہ خطاب براہ راست ہو رہا ہے موسیٰ، مخاطب کرنے والے خود اللہ کریم ہے. خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام کو. اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ ذات باری سے کلام کرنے کا شرف ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے خوش نصیب بھی ہو سکتے ہیں اللہ جن سے کلام کرنا چاہے تو براہ راست ذات باری سے کلام ہو سکتا ہے. علماء حق نے اس پہ بڑی بحث کی ہے، تفصیلیں لکھی ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جب ذاتی خطاب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے صرف کان نہیں سن رہے تھے، بدن کا ہر ذرہ سنتا ہے. کلام باری اس بات کا محتاج نہیں کہ آپ کی سماعت اسے سنے، بلکہ ہر ذرہ بدن اسے سنتا ہے. تو جب ندا دی کہ اے موسیٰ، آپ متوجہ فرمایا، انی انا ربک، میں آپ کا پروردگار آپ کو خطاب کر رہا ہوں، میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا پروردگار ہوں. فخلع نعلیک، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے. انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ طویٰ کے میدان میں ہیں اور یہ بہت مقدس میدان ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو جوتے موسیٰ علیہ السلام نے پہنے ہوئے تھے، اس زمانے میں کھالوں کو ان کی دباغت نہیں کی جاتی تھی، ورنہ کوئی بھی کھال اگر جانور حرام بھی ہے تو سوائے خنزیر کے کسی بھی جانور کی کھال کی جب دباغت ہو جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. اور دباغت شدہ کھال سے اگر جوتا بنایا جائے اور اس کے ساتھ ناپاکی نہ لگی ہو، غلاظت نہ لگی ہو، تو اس جوتے میں نماز بھی ہو جاتی ہے، مسجد میں بھی جایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ جوتا ناپاک نہ ہوا ہو. یعنی ہر جوتے میں نماز نہیں ہوتی، ایسا جوتا جو ناپاک نہ ہوا ہو، اس کے غلاظت نہ لگی ہو، تو اس میں بھی نماز بھی ہو جاتی ہے، پاک ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس زمانے میں بلا دباغت
کھال ویسے ہی کھال اتاری اور اسے نمک وغیرہ لگا کر سکھا لیا اور اس کے جوتے بنا لیے، تو وہ چونکہ ناپاک تھی اس لیے حکم دیا گیا کہ یہ میدان پاک ہے، آپ جوتے اتار کر رکھ دیں اور ننگے پاؤں اس میں داخل ہوں۔ انی انا ربک، میں تمہارا پروردگار ہوں، فخلا نعلک، آپ اپنے جوتے اتار دیں، انک بالواد المقدس طویٰ، آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں۔ اور فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، میں نے تمہیں مخلوق سے چن لیا ہے، میں نے تمہیں اپنا نبی مبعوث کر دیا ہے، میں نے تمہارا انتخاب فرما لیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سو پوری توجہ سے سنو جو کہا جاتا ہے۔ اب وہ آگ کیا تھی اور اللہ کریم کیا آگ میں آ گئے؟ وہ ایک صفاتی تجلی تھی اللہ کی، یہ یاد رکھیں، وہ ذاتی تجلی نہیں تھی۔ ذاتی تجلی کا تو کوئی ایک ذرہ طور پہ پڑا اور پرخچے اڑ گئے اور جل کر سرما ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو یہ جس آگ کو وہ بقائمی ہوش و حواس دیکھ رہے تھے، وہ دیکھنے میں آگ نظر آ رہی تھی لیکن اللہ کی صفاتی تجلی تھی۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ فرمایا میں نے آپ کو نبی منتخب کر لیا ہے، آپ کو میں نے چن لیا، اب یہ یقین رکھیں کہ یقیناً بغیر کسی شک کے میں اکیلا اللہ ہوں، یعنی میں اکیلا معبود ہوں، مجھ اکیلے کی عبادت کی جائے گی۔ لا الہ الا انا، سوائے میرے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کی عبادت کی جائے، کوئی اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز ادا کیا کریں۔ صلاۃ کا ترجمہ نماز کر دیا جاتا ہے، اگرچہ نماز قدیم میں آتش پرست اپنی عبادت کو کہتے تھے، لیکن جب یہ قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ ہوا تو وہ لفظ نماز فارس میں استعمال ہوتا تھا عبادت کے لیے، تو صلاۃ کا ترجمہ بھی نماز کر دیا گیا، جو غلط العام ہوتے ہوتے اب اتنا ہو گیا کہ لگتا ہے اصلی لفظ یہی ہے۔ نماز صلاۃ، نماز کا نام تو صلاۃ ہے۔ اور فرمایا میرے یاد کا، میرے ساتھ بندے کے تعلق کا ایک ہی راستہ ہے کہ بندہ ہر لمحہ مجھے یاد رکھے، میری یاد میں زندہ رہے، میری یاد پر اسے موت آئے، میری یاد میں وہ اٹھایا جائے حشر کو۔ میرے ساتھ بندے کا تعلق ہوا، میرا تعلق بندے کے ساتھ یہ ہے کہ میں اسے ہر نعمت دیتا ہوں۔ ساری کائنات میری مخلوق ہے، بندے اس میں موج کرتے ہیں، ان کو پیدا کرنا، ان کو زندہ رکھنا، ان کو موت دینا، یہ سارے میرے بندے کا ایک ہی کام ہے کہ وہ میرے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھے اور مجھے یاد رکھے۔ اور وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ اللہ کے لیے بندے نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کو دل میں بسائے رکھے، یاد رکھے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے۔ اور یہ بھی یقین کیجئے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی، یہ بھی یاد رکھیے یقیناً قیامت قائم ہوگی، قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے مخلوق سے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، ہر متنفس سے میں نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اس لیے کہ ہر بندے کو یہ خیال ہو کہ ابھی ہو سکتی ہے، اور ہر بندہ اطاعت کے حدود میں رہے۔ اب کسی کو بتا دو جی قیامت 6 مہینے بعد ہوگی، تو کہتا ہے 6 مہینے تو موج کر لیں نا، پھر توبہ کر لیں گے جس دن قیامت آنی ہے، ایک دن پہلے توبہ کر لیں۔ اس لیے ہر بندے کو یہ پتا ہو کہ ہر گھڑی قیامت آ سکتی ہے۔ میں نے قیامت کا وقت اس لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ ہر بندے کو یہ توقع ہو کہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ اس لیے موت کا وقت بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ موت بھی
علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹی قیامت ہے، قیامت صغریٰ ہے. من مات فقد قام قیامت ہوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی. یہ قیامت تو آگے دار عمل ختم ہو گیا، دار جزا شروع ہو گیا. تو فرمایا قیامت یقیناً آئے گی، لیکن اس کو لوگوں کی نگاہوں سے میں نے ہر ایک سے پوشیدہ رکھ لیا ہے کہ دیکھیں قیامت کی تیاری لوگ کس انداز میں کرتے ہیں. نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر پائیں، غلطی کرتے ہیں تو اس کی سزا پائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.